ہر دور میں ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم پیش کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کی مثال موجود ہے۔ اللہ کے وہ ولی جنہوں نے سختیاں سہ کر انسان میں محبت، امن، سلامتی کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف کو گلے لگا لیا۔ ان ولیوں میں سہون کا بادشاہ پوری دنیا میں ہے دریم کلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم کہنے والے لال شہباز قلندر کا مقام سب سے منفرد دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ مولا کائنات سے کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے محمد اسماعیل، ان کے بیٹے محمد ریزی، ان کے بیٹے اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد منصور، ان کے بیٹے سید غالب، ان کے بیٹے حضرت عبد المجید، ان کے بیٹے حضرت منتخب باللہ، ان کے بیٹے حضرت محمد مہدی، ان کے بیٹے حضرت ہادی، ان کے بیٹے حضرت احمد، ان کے بیٹے حضرت محمود، ان کے بیٹے حضرت نور، ان کے بیٹے حضرت شمس الدین، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی، ان کے بیٹے حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر۔ آپ کے والد کو آپ کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت امام علی مقام کے روضہ مبارک سے ملی۔ آپ کا نام آپ کے نانا جان نے عثمان رکھا۔ آپ کی ولادت رجب 548 ہجری کو مروند شہر میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا۔ آپ تنہائی کو پسند کرتے اور جنگلوں میں جا کر عبادت کیا کرتے اور چلا کیا کرتے تھے۔ آپ کے حسن و جمال، اخلاق، سیرت اور پاک نسب کو دیکھ کر کافی بڑے بڑے قبیلوں سے شادی کے لیے رشتے آتے، مگر لال شہباز قلندر ہمیشہ اللہ کے عشق کو دنیا کے عشق پر ترجیح دیتے رہے۔ آپ اکثر مشہد میں حضرت امام علی رضا کے روضہ مبارک پر جایا کرتے تھے۔ مروند سے مشہد تک کا سفر پہاڑی ہے اور حضرت عثمان مروندی سفر ہمیشہ ننگے پاؤں کیا کرتے اور اکثر آپ پورے سفر میں فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان مروندی کی عمر جب 25 سال ہوئی تو آپ کربلا تشریف لے گئے اور 10 سال حضرت امام علی مقام کے روضہ مبارک کے صحن میں جھاڑو کشی کی، اور جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو آپ حج کے فریضے کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں حاضر ہوئے اور ایک مجاور کی حیثیت سے عمر گزارنے لگے۔ مدینہ شریف میں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی اور آپ دونوں بہت سال مدینہ شریف میں جھاڑو کشی کرتے رہے۔ مدینہ شریف سے ہو کر آپ حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت 41 سال تھی۔ آپ کو حضرت علی کے روضہ مبارک سے بشارت ہوئی کہ آپ حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کی طرف روانہ ہوں، کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جب اپنے والد سے ملاقات کی تو آپ کے والد نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو حضرت امام حسین نے طریقت سے نوازا ہے۔ اب آپ بر صغیر کی طرف روانہ ہو جائیں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں۔ آپ بر صغیر میں سب سے پہلے کولہاپور شہر میں آئے۔ آپ کی ملاقات سید جمال مجرود سے ہوئی۔ جب حضرت جمال نے آپ کو دیکھا تو فرمایا، تم لالوں کے لال ہو اور میرے پاس جو فقیری مانتے حضرت امام زین العابدین سے پشت در پشت پہنچی ہیں، آج میں آپ کو دیتا ہوں۔ ان ایمانتوں میں حضرت امام زین العابدین کی توق بھی شامل تھی۔ حضرت جمال نے ان کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس پتھر کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ وہ پتھر آج بھی آپ کی قبر مبارک کے سرہانے پر موجود ہے۔ آپ نے اپنی زندگی بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزار دی اور گاؤں قبیلوں میں جا جا کر لوگوں کی اصلاح کی۔ شعبان 650 ہجری میں
اپنے آخری وقت میں حضرت علی سرمست کو اپنی طریقت کے بارے میں ہدایات فرمائی اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی فرمائی۔ آپ مراقبے میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ کی عبادت کی آواز آنا بند ہوئی تو فقیروں نے آپ کو جا کر دیکھا تو آپ اس دارہ فنا سے دارہ بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ گنن گنن تیری نوبت بازے گنن گنن تیری نوبت بازے اے نال بجے گھڑیال ملا جھولے لال نال بجے گھڑیال ملا جھولے لال زندگی دا سیون دا سمجھا باز شہباز بلندر سبھی شہباز بلندر دمادم مست بلندر دمادم مست بلندر علی دم دے اندر 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 علی دم